من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء عماد وعماد الدين الفقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما عزیز طلبہ کرام، آج کے بیان کا عنوان ہے فقہ کی ضرورت اور فقہ کی اہمیت۔ فقہ کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں معنی لکھا، لغت کے اعتبار سے اصل فقہ کا معنی ہے منشأ متکلم کو سمجھنا، اور آپ جانتے ہیں متکلم جب کلام کرتا ہے تو وہ زبان سے کچھ بولتا ہے، سننے والے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن اس بات کرنے کا منشا نہ وہ زبان سے بتاتا ہے نہ سننے والے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس بات کرنے کی وجہ، منشا کا معنی وجہ، سبب کہ وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے، تو یہ منشا یہ ہوتا ہے متکلم کے دل میں پوشیدہ، لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ بعض اوقات اس کے کلام کو سن کر، بعض اوقات اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر، بعض اوقات اس کے انداز تکلم کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے دل میں منشا کیا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ منشا کیا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے دو نوکر ہیں اور وہ اپنے ایک نوکر کو کہتا ہے بھائی فلاں فتح دین جو کسائی ہے اس سے تو نے گوشت لے آنا ہے۔ اب یہ نام لے کر جو کہا وہ اس لیے کہا کہ اس کے پاس گوشت عام طور پر اچھا ہوتا ہے، اچھا گوشت دیتا ہے،
اس لیے اس کا نام لے کر کہا کہ بھی فتح دین سے تم نے لے آنا ہے۔ اب یہ نوکر گیا، جب وہاں پہنچا تو اچھی چیز جلدی بک جاتی ہے، گوشت ختم ہو چکا، ہڈیاں چیچڑے بچے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے چودھری صاحب، افسر صاحب، یہ گوشت ان کو دینے کا نہیں، لیکن یہ کہتا ہے جی انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ فتح دین سے لے آنا ہے، اس لیے میں تو آپ سے ہی لوں گا۔ اس نے پھر کہا کہ میاں یہ آپ کے دینے کا نہیں، آپ کے افسر کو یہ پسند نہیں آئے گا، رہنے دے۔ وہ کہتا ہے جی انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا تھا، اس لیے میں تو آپ سے ہی لے کر دوں گا۔ اس نے وہ ہڈیاں چھیچڑے وہ اکٹھے کر کے دے دیے۔ جب یہ لے کر گیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کس سمجھ کا مالک ہے۔ ایک اور کو بلایا، نوکر کو، اس کو کہا کہ جا بھائی فتح دین سے گوشت لے آ۔ اب وہ گیا، اس نے جا کر دیکھا ہڈیاں چھیچڑے بچے ہوئے، تو اس نے اس سے لینے کے بجائے ایک اور کسائی تھا، اس کے پاس اچھا گوشت تھا، وہ وہاں سے لے کر آیا۔ اب دونوں میں فرق یہی ہے کہ جو پہلا ہے اس نے صرف اپنے حکم دینے والے افسر کے الفاظ کو دیکھا، اس کا مقصد منشا وہ نہیں سمجھا، اور جو دوسرا تھا اس نے اس کا مقصد اور منشا سمجھا کہ فتح دین مقصود نہیں، اصل مقصود ہے اچھا گوشت۔ اب اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر فتح دین سے نہ ملے تو کسی اور سے لے لینا، نہ یہ لفظ بولا کہ اچھا گوشت لے آنا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ فتح دین سے لے آنا۔ تو دوسرا سمجھدار تھا، وہ منشا سمجھ گیا، اس کا مقصد سمجھ گیا، اور فتح دین کے نام لینے کی وجہ سمجھ گیا، تو اس نے اس منشائے متکلم کے مطابق پھر کسی اور سے جا کر گوشت لے لی۔ تو منشا متکلم اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں چھپا مقصد ہے، جس کو وہ زبان سے نہیں کہتا، سننے والا کانوں سے سنتا نہیں، اس کے دل میں چھپا ہوا ہے مقصد، منشا، اس کو سمجھ لینا، یہ ہے فقہ لغت کے اعتبار سے۔ اور اہل علم کی اصطلاح میں فقہ کا مطلب یہ ہے قرآن حدیث کے پیچیدہ اور مشکل مسائل احکام کو سمجھا۔ قرآن کریم کے احکام و مسائل کے اندر جو مشکلات ہیں، پیچیدگیاں ہیں، اس کے اندر کچھ باریکیاں ہیں، تو ان باریکیوں کو، ان الجھی ہوئی باتوں کو سلجھا دینا، مشکلات کو حل کر لینا، اور پیچیدہ باتوں کو سمجھ کر حل کر لینا، یہ ہے فقہ۔ آسان لفظوں میں فقہ کہتے ہیں قرآن حدیث کی گہری سمجھ، قرآن حدیث کی گہری سمجھ۔ اب اگر یہ کوئی پڑھ لے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور اس کا ترجمہ اس کو آ جائے، اس کا نام فقہ نہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ پڑھ لے، ترجمہ یاد کر لے، اس کا نام فقہ نہیں۔ قرآن حدیث کی مشکلات، پیچیدگیاں اور اس کے اندر باریکیاں، الجھے ہوئے مسائل، ان کو حل کر لینا، ان مشکلات کو حل کرنا اور ان باریکیوں کی تہہ تک پہنچ جانا، یہ ہے فقہ۔ اس کا آسان لفظوں میں نے مفہوم بتا دیا کہ فقہ کہتے ہیں گہری سمجھ۔ اور فقہ اس کے کئی پہلو ہیں اور اس کی کئی جہتیں ہیں۔
اور وہ مشکلات پیچیدگیاں مختلف قسم کی ہیں. ان مشکلات اور پیچیدگیوں کے مختلف انواع کی وجہ سے فقہ کے پہلو بھی پھر مختلف بن جاتے ہیں، فقہ کی مختلف شاخیں بن جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر ایت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اسی طرح حدیث پاک کو لیا جائے تو احادیث میں بھی ایک حدیث کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ظاہر کو بھی سمجھنا اور باطن کو بھی سمجھنا یہ ہے فقہ. ظاہر سے مراد ہے الفاظ، ان الفاظ کا ترجمہ، ان الفاظ کا مفہوم، یہ تو ہے ظاہر. لیکن ان ظہری الفاظ اور ظہری معانی، ظہری مطالب، ان کی تہ میں کچھ چھپے علوم، چھپے اصول، چھپے مسائل، تو ان چھپے ہوئے اصولوں کو سمجھنا، ان مسائل کو سمجھنا ایک فقہ کا یہ شعبہ ہے، ایک قسم یہ ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کی تاریخ میدان عرفات، یعنی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ اور میدان عرفات اور عصر کے بعد کا وقت اور جمعے کا دن، یہ کتنی برکات جمع ہو گئی. عرفہ کا دن، اس کی برکت، میدان عرفات کی برکات، جمعے کے دن کی برکات، عصر کے بعد کی وقت کی برکات، تو کتنی برکات جمع ہیں. اور حجۃ الوداع کا موقع عصر کے بعد جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، عرفہ کا میدان، اللہ نے یہ ایک آیت نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کتنی بڑی ایک بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور میں نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا، منتخب کر لیا. یہ کتنی بڑی بشارت. باقی صحابہ کرام خوش ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہے، پریشان ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. صحابہ کرام حیران ہیں کہ یہ تو اتنی عظیم خوشخبری، خوشی کا موقع، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، غمگین ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. تو کسی ساتھی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دوستو، یہ جو خوشی ہے اس کی تہ میں ایک بڑا غم چھپا ہوا ہے، بڑا غم چھپا ہوا ہے. پوچھا جی وہ غم کیا؟ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا اکمال دین، تکمیل دین. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین کامل کر دیا، میں نے دین کامل کر دیا، تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا تو آگے جدائی کا وقت قریب ہے. اب وہ جدائی کے وقت کو سوچ سوچ کر
اس طرف جو توجہ ہوئی غمگین ہے کہ اب بچھڑ جائیں گے اور جدائی ہو جائے گی۔ اور مستدرک حاکم میں عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو ہوئی بعد میں، لیکن اصل کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر جب نبی اسلام جدا ہوئے تو اسی وقت سے ہی ان کا اندر تو مر چکا تھا، بس ایسے ہی چلتے پھرتے تھے لیکن اندر کھوکھلا، اندر خالی ہو چکا تھا۔ تو اب دیکھو ظاہری جو خوشی تھی اس کی تہہ میں کتنا غم چھپا ہوا تھا۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، ان کی فقاہت، ان کی گہری سمجھ، ان کی دور اندیشی، ان کی دور بینی اور علم کی گہرائی نے اس تک پہنچا دیا جس تک دوسرے نہ پہنچ سکے۔ یہ ہے کہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یہ اس کی میں نے ایک مثال دی۔ اسی طریقے سے آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں اصول فقہ میں اور فقہ میں کہ اصل شرعی احکامات میں ہے تعلیل، یعنی جو شرعی حکم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وہاں پر علت ہوتی ہے۔ اب وہ جو علت ہوتی ہے اس کو آپ علت کہہ لیں، لیکن آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں وہ ایک شرعی قاعدہ ہوتا ہے، اصل شرعی ہوتا ہے، اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو سمجھتے ہیں پھر وہی جن کو اللہ پاک نے یہ فقہ والی گہری سمجھ عطا کی، اس تک وہی پہنچتے ہیں۔ تو ان اصولوں کو سمجھنا، ان اصولوں کو سمجھ کر ان کے ذریعہ سے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنا، ایک یہ ہے فقہ۔ اصولوں کو سمجھنا، پھر ان اصولوں کے ذریعہ سے پیش آمدہ مسائل کو حل کر دینا، یہ بھی ایک فقہ کا شعبہ ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں، حدیث پاک کے اندر یہ تو آ گیا کہ اگر کھانے پینے کی چیز میں یہ مکھی گر جائے تو اس مکھی کو غوطہ دے کر نکال دو اور اس چیز کو کھا لو۔ ثم کلوہ ثم کلوہ ثم کلوہ، اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال دو اور اس چیز کو پھر کھا لو۔ اب یہ مکھی کے بارے میں تو بات آ گئی، مکھی کا مسئلہ تو معلوم ہو گیا، لیکن کھانے پینے کی چیز میں کوئی صرف مکھی تو نہیں گرتی، اس میں بھیڑ بھی گر جاتی ہے، مکوڑا بھی گر جاتا ہے، ٹڈی بھی گر جاتی ہے، مچھر بھی گر جاتا ہے، چیونٹیاں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہ بھی اندر گر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ ان کا کیا حکم ہوگا؟ اب ان کا حکم نہ قرآن کریم کے اندر، نہ ان کا حکم کہیں حدیث پاک کے اندر، کسی آیت کسی حدیث کے اندر نہیں آتا مکھی کی طرح کہ مکوڑا گر جائے تو یوں کر لو، بھیڑ گر جائے تو اس طرح کر لو، ٹڈی گر جائے اس طرح کر لو، مچھر گر جائے اس طرح کر لو، کہیں بار بھی یہ نہیں آتا۔ اب مسئلہ پیش آ گیا، بھیڑ ہے وہ دودھ کے اندر گر جائے، پانی کے اندر گر جائے اور مر جائے، اب کیا حکم ہے پانی کا، کیا حکم ہے دودھ کا؟ تو یہ مسئلہ کہیں قرآن حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ اب اگر صرف اتنی بات ہو کہ مسئلہ وہی لینا ہے
جو صراحتاً قرآن کے اندر آ جائے، جو صراحتاً حدیث کے اندر آ جائے، تو اس کا صریح حکم تو ملتا نہیں، تو کیا پھر ہمارا دین ناقص ہوا؟ دین تو کامل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، حکم مل نہیں رہا تو دین کیسے کامل؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے فقہا پر، انہوں نے سمجھا دیا کہ دین کیسے کامل ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے مکھی والا، یہ تو حدیث کے اندر صراحتاً آ گیا۔ فقہا نے غور کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مکھی گر جائے اور اس کو نکال دیے، وہ چیز کھا پی سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہیں غور کیا تو ان کی فقہ نے ان کو اس بات پر پہنچا دیا کہ جاندار دو قسم کے ہیں۔ بعض جاندار وہ ہیں جن کے اندر رگیں ہیں اور رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون ہے، اور دوسرے وہ جاندار ہیں کہ جن کے اندر نہ رگیں نہ رگوں کے اندر گردش کرنے والا خون، دو قسم کے جاندار ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر بھی غور کیا کہ حلال جانور چڑیا ہے، اسی طرح کبوتر ہے، مرغی ہے، بھیڑ بکری ہے، حلال جانور ہیں۔ اب اگر ان کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کرنے سے ان کا خون نکل جائے اور ان کو دھو دیا جائے کہ باہر والا خون جو نکلا تھا وہ دھل جائے، اس کے بعد اس کو بے شک برتن کے اندر ڈال دیں، اس میں پانی ہے تو پانی آپ بتائیں کہ پاک ہوگا نہ پاک؟ پانی پاک ہوگا۔ لیکن اگر خون نہیں نکلا اسی طریقے سے وہ مر جائے تو چڑیا بھی اگر بالٹی کے اندر ٹب کے اندر گر کر مر جائے تو پانی پاک یا نہ پاک؟ کیوں بھائی؟ پانی آپ بولیں گے تو پھر مجھے اور زیادہ حوصلہ ہو جائے گا بولنے کا۔ پانی ناپاک، ذبح شدہ ہو اور اس کا باہر والا خون جو نکلا تھا وہ صاف کر دو، وہ دھو دو، اور اس کو بے شک اٹھا کر مرغی ہے، بکری ہے، وہ پانی کے اندر ڈال دو، اور کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو اس کی وجہ سے پانی پاک ہوگا نہ پاک؟ پاک۔ لیکن چڑیا بغیر ذبح کرنے کے خون اندر کا اندر رہے اور وہ گر جائے تو پانی، تو فقہا نے اسے سمجھا کہ پاک ناپاک ہونے میں، حلال حرام ہونے میں خون کا دخل، سمجھ گئے کہ خون کا دخل ہے، تو انہوں نے اس سے یہ قاعدہ نکال لیا کہ جو جاندار خون والے ہیں، رگیں ہیں، رگوں کے اندر خون چلتا ہے، یہ اگر پانی کے اندر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے، مر جائے، تو پھر وہ چیز ناپاک ہے، حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ اور اگر خون نہیں اور بغیر خون کے ہے وہ جاندار، وہ گر جائے، مر بھی جائے، تو وہ چیز پاک رہے گی، ناپاک نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ مکھی، اس کے اندر کتنا خون ہے کوئی خون؟ نہیں، تو چونکہ اس کے اندر خون نہیں، اس لیے اگر یہ گر جائے اور مر بھی جائے تب بھی اس کو نکال کر پھینک دو اور وہ چیز کھا پی لو، پاک ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وہ گرم گرم چائے نہ ہو، گرم چائے ہوگی تو یہ تو حل ہو جائے گی، کون سی اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ناپاک ہے، وہ حرام ہے، اس کا پینا پھر جائز نہیں۔ لیکن اگر ٹھنڈی ہو اس میں یہ حل نہیں ہوگی، اس کو نکال کر پھینک دو اور وہ چیز کھا لو، پی لو۔
کیوں؟ کس کے اندر؟ خون نہیں. کیوں کس کے اندر؟ خون نہیں. اب اس سے قاعدہ معلوم ہو گیا کہ جن جانداروں میں خون ہے اگر وہ گر کر مر جائیں تو پھر پانی دودھ جو چیز بھی ہے وہ ناپاک ہے، اور اگر خون نہیں اور وہ گر کر مر جائے تو وہ چیز پاک رہتی ہے. یہ ایک قاعدہ لیا. اب اس قاعدے کے مطابق بھیڑ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، مکوڑے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ٹڈی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، مچھر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، جگنوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب جتنے بھی اس قسم کے جاندار ہیں سب کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو خون والے ہیں ان کا حکم اور ہے، اور جو بغیر خون کے ہیں ان کا حکم اور ہے. خون والے جانور گرے مر جائیں تو چیز ناپاک، بغیر خون کے جاندار وہ گرے مر جائے تو وہ چیز پاک. اب اس کلیے سے، اس اصل شرعی سے کتنے مسائل حل ہو گئے. تو ظاہر کیا تھا؟ مکھی والا مسئلہ، لیکن تہ میں یہ قاعدہ چھپا ہوا تھا، اصل شرعی چھپا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے سے کتنے مسائل حل ہو گئے. یہ ہے فقہ اور فقاہت. سبحان اللہ. لکل آیۃ ظاہر و باطن. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزے دار ہے اور وہ کھا لے اور پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر ناک کے ذریعے سے اندر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ٹیکہ لگانا ہے. اب روزے کی حالت میں ٹیکہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ڈرپ لگانی ہے. اب ڈرپ لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو خون لگانا ہے. خون لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا روزے کی حالت میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ مسئلہ نہ قرآن کے اندر نہ حدیث پاک کے اندر، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ ٹیکے، ڈرپیں اور خون منتقل کرنا، خون دینا یہ کہاں تھا؟ اور اسی طریقے سے نبی صاحب نے حدیثیں بیان فرمائی تو اس وقت بھی یہ چیزیں نہیں تھیں. اس لیے قرآن کریم کے لفظوں میں، حدیث کے لفظوں میں یہ مسئلہ نہیں آ سکتا. تو قرآن حدیث کے اندر تو یہ مسئلہ ملتا نہیں. تو اب اس کا حکم کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فقہا کو جو فقہ والی نعمت عطا کی اس سے اللہ نے یہ مسئلہ بھی فقہا کے ذریعے حل کرا دیا. فقہا نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر 5 سوراخ رکھے ہیں، 2 اوپر والے حصے میں، 2 نیچے والے حصے میں اور 3 اوپر والے حصے میں. سمجھ گئے؟ 2 سوراخ نیچے والے حصے میں، بڑے پیشاب کے لیے، چھوٹے پیشاب کے لیے، اور 3 سوراخ اوپر کے حصے میں، یہ منہ والا، ناک والا، کان والا. اب فقہا نے یہ بتایا کہ یہ جو قدرتی منفذ ہیں قدرتی سوراخ، ان کے ذریعہ سے اگر بدن کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، یا چھوٹے پیشاب کے راستے، بڑے پیشاب کے راستے کوئی چیز بدن کے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اگر بدن کے کسی دوسرے حصے سے
اگر بدن کے اندر پہنچائی جائے دوائی یا کوئی چیز تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ انہوں نے بات سمجھی کہاں سے؟ یہ سمجھی کہاں سے؟ اگر کوئی آدمی سر پہ تیل لگوائے اور مالشی ماشاءاللہ اتنا ماہر ہے اور اس نے اس انداز سے تیل لگایا کہ تیل کا ذائقہ منہ کے اندر آ گیا، آ جاتا ہے نا، تیل کا ذائقہ منہ کے اندر آ گیا، اور وہ پھر لعاب اور تھوک کے ذریعے سے بھلے اندر بھی چلا جائے، آپ بتائیں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نے اپنے بدن پر تیل لگوایا اور اس نے خوب مالش کرائی، مالشی نے بھی خوب تیل رگڑا اور رگڑے دیے، مالش کی، حتیٰ کہ تر بتر جسم تھا خون سے، لیکن اب ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ خون کہاں، وہ تیل کہاں گیا؟ تیل کہاں گیا؟ اڑ گیا، بدن کے اندر جذب ہو گیا، بدن کے اندر چلا گیا مسامات کے ذریعے۔ سرما کوئی لگاتا ہے اور بعض دفعہ جب سرما لگاتے ہیں تو وہ سرما حلق کے اندر آ جاتا ہے اور وہ حلق سے بھی پھر نیچے چلا جائے، روزہ ٹوٹے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان مسائل کو سامنے رکھ کر، یہ منسوس مسائل ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نس کے اندر ہے، تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا، نس کے اندر ہے۔ تو اس سے فقہا نے یہ قاعدہ اخذ کر لیا کہ جو بدن کے اندر قدرتی سوراخ ہیں، منفذ ہیں، ان کے ذریعے سے بدن میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے بدن کے اندر کوئی چیز جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیکے کا مسئلہ بھی حل، ڈرپ کا مسئلہ بھی حل، خون لگانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے فقہا کا۔ یہ ہے وہ بات کہ قرآن عزیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کو سمجھ لینا یہ کوئی اتنا کمال نہیں، جو باطن میں چھپے اصول و مسائل ہیں ان کو سمجھنا یہ ہے اصل فقاہت۔ یہ تو میں نے فقہ کی ایک شاخ بیان کی کہ جو قرآن عزیز کا باطن ہے اس کو سمجھ لینا۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پانی ہے اس سے پیاس بجھتی ہے، اس کے ذریعے سے کھانے پک سکتے ہیں، اس سے کپڑا دھویا جا سکتا ہے، آدمی نہا سکتا ہے، یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ ضرورتیں ایسی ہیں اور پانی سے متعلقہ مقاصد ایسے ہیں کہ جانور بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ جب جانور پیاسا ہوتا ہے تو کس طرح دوڑ کر پانی کی طرف جاتا ہے، اور ماشاءاللہ پھر بھینس یہ جب جاتی ہے تو یہ پانی پیے گی اور دھڑام کر کے بیٹھ بھی جائے گی، نہا بھی لے گی۔ تو بھینس کو بھی پتہ ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے اور یہ نہانے کے کام بھی آتا ہے، تو بھینس بھی جانتی ہے۔ حتیٰ کہ پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ پرندے بھی تالاب یا نہر کے قریب جا کر وہ بھی پر پھیلا کر وہ بھی اپنے پر تر کر رہے ہوتے ہیں، پانی اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ فائدے تو ایسے ہیں کہ جانور بھی سمجھتے، انسان بھی سمجھتے، لیکن پانی کے اندر یہ جو روشنی چھپی ہوئی تھی، یہ بجلی، تو وہ ہے پانی کا ظاہر اور ظاہری فائدے۔
اور یہ ہے اس کے اندر باطنی فائدہ۔ باطنی فائدہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا شروع کے زمانے میں کہ پانی کے اندر بھی یہ بجلی یا روشنی ہے، اس سے بھی روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات پیدا کر دیں کہ جنہوں نے اسی پانی کے اندر جو چھپے فائدے تھے وہ بھی تلاش کر دیے، وہ بھی تلاش کر لیے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائنسدان۔ وہ ہوتے ہیں سائنسدان۔ تو انہوں نے مادی چیزوں میں جو چھپے فائدے تھے وہ تلاش کیے۔ تو جیسے انہوں نے چھپے فائدے تلاش کیے، اور یہ چھپے فائدے ہر ایک تلاش نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ اگر یہ فائدے تلاش کر سکتا ہے، یہ انسان ہے، اس کی 2 آنکھیں ہیں، اس کے 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، اس کا دماغ ہے، تو میں بھی انسان ہوں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، میرے بھی 2 کان ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، میری بھی 2 ٹانگیں ہیں، میرے اندر بھی دماغ ہے، میں بھی نکال سکتا ہوں، میں بھی تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ پاگل پنا ہوگا۔ اس کے لیے صرف 2 ہاتھوں کا، 2 ٹانگوں کا، 2 آنکھوں کا، 2 کانوں کا ہونا کافی نہیں، اس کے لیے اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن حدیث کی تہ میں چھپے اصول، چھپے مسائل، یہ بھی ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فقہی مہارت عطا کی اور اس کے اندر فقاہت ہو، وہی اس تک پہنچ سکتا ہے، ہر ایک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سمندر کو دیکھیں، تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے، پانی ہی پانی نظر آتا ہے، لیکن اسی کے تہ میں ہیرے جواہرات بھی ہیں۔ اب ایک آدمی جس کو اللہ پاک نے یہ مہارت عطا کی، وہ جناب غوطہ لگاتا ہے اور پانی کا سینہ چیر کر تہ میں اترتا ہے اور ہیرے جواہرات سے جھولیاں بھر کر باہر آتا ہے۔ اب کوئی اس کو دیکھے اور یہ کہے کہ بھئی یہ انسان ہے، میں بھی اس کی طرح ہوں، لہذا میں بھی غوطہ لگاؤں اور میں بھی ہیرے جواہرات تلاش کروں، تو اس نے نقل اتاری اور اس نے بھی پھر غوطہ لگایا، لیکن ہیرے جواہرات تو کیا نکالنے تھے، خود بھی نکلنا نصیب نہ ہوا، خود بھی نہ نکل سکا۔ تو جیسے ہیرے جواہرات ہر ایک نہیں نکال سکتا، مادی اشیاء کے چھپے فوائد ہر ایک نہیں تلاش کر سکتا، اسی طریقے سے قرآن حدیث کے تہ میں چھپے اصول، ان اصولوں کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ نعمت اللہ نے فقہا کو عطا کی ہے، اسی کا نام فقہ ہے۔ ایسے ہی فقہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو مسائل قرآن حدیث کے لفظوں میں نہیں آتے لیکن زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مسائل غیر منصوصہ، مسائل غیر منصوصہ جو نص کے اندر نہیں آئے۔ اب ان مسائل کو حل کرنا ہو تو کیسے حل کیا جائے؟ تو غیر منصوص مسائل کو حل کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، یہ کام ہے فقہا کا، اور یہ بھی ایک فقہ کا ہی شعبہ ہے۔ فارمی مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ نہ قرآن کے اندر اس کا حکم، نہ حدیث پاک کے اندر حکم، لیکن یہ پوری دنیا میں کھائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں اس کو کھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔
لیکن فقہا نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ وہ کیا؟ فقہا نے یوں مسئلہ حل کر دیا، زیادہ سے زیادہ اشکال یہی ہے نا کہ اس کی غذا ٹھیک نہیں، غذا ٹھیک نہیں، لیکن قاعدہ فقہا نے بتایا کہ حلال جانور حرام غذا سے حرام نہیں ہو جاتا۔ حلال جانور حرام غذا سے حرام نہیں ہو جاتا۔ ناپاک پانی ہے، اگر بکری ناپاک پانی پی لے تو بکری حرام ہو جائے گی؟ کیا بکری حرام ہو جائے گی؟ وہ حلال الا یہ کہ اس کے گوشت کے اندر اس حرام غذا کا اثر ظاہر ہو جائے، جانور حرام پھر بھی نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر حلال غذا دیتے رہیں حتیٰ کہ حرام غذا کا اثر ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو کھا سکتے۔ یہ جو پھرندر مرغی ہے مخلات، فقہ میں پڑھا نا تم نے، اب وہ کیا کچھ نہیں کھاتے، غلاظت کہیں پڑی نظر آ جائے تو وہ بھی کھا جاتی۔ یہ جو بھیڑیں ہیں یہ چرنے جاتی ہیں تو جو کچھ ان کو ملتا ہے سب کچھ چھڑپ سب کچھ کھا جاتی ہیں، حرام ہو گئی، حلال۔ تو اسی طرح فارمی مرغی، جب یہ ہے مرغی اور یہ غذا اس قسم کی مصنوعی ہے کہ اس کے اندر حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں، لیکن اس سے حرام نہیں ہوتی، تو فقہا نے اس قاعدے کے ذریعے سے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ ایک صاحب تھے، مرغی کا گوشت وہ بیچتے تھے، اور ان کا ایک ہنسی بھی تعلق والا تھا، وہ ہر وقت اس کو یہ کہتا بھئی آپ لوگ قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ فقہا کی آراء پر عمل کرتے ہیں، فقہا کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، ان کے فتووں پر عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو اہل حدیث بن جا، اہل حدیث بن جا، قرآن حدیث پر تجھے عمل نصیب ہو جائے، تیری قسمت چمک جائے گی۔ اس نے پھر ایک دن ایسا کیا، اس کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ بھائی ایک من گوشت بنا دے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ بڑا اچھا گاہک آ گیا، ایک من گوشت۔ اب اس نے کتنا وقت لگایا ہوگا، گوشت بنا دیا۔ جب بن چکا تو اب اس کو کہا بھی اٹھا، اس نے کہا جی میں ایسا نہیں اٹھاتا، پہلے مجھے حدیث کے اندر لکھا کہ فارمی مرغی حلال ہے، وہ حدیث مجھے سنا دے تب میں اٹھاؤں گا۔ تو جو کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، تو اس مسئلے میں بھی حدیث پر ہی میں عمل کروں گا، حدیث سنا دو کہ فارمی مرغی حلال ہے، اس کے بعد پھر میں اٹھاؤں گا، ورنہ پھر میں اٹھاتا ہی نہیں۔ آخر جی اب وہ بڑا پریشان ہوا، وہ بڑا پریشان ہوا، آخر لے دے کے جان چھڑانے کے لیے کہتا کہ میں اپنے مولویوں نو جا کے پوچھتا، اپنے مولویوں نو جا کے پوچھتا۔ آخر لگا پتہ لگا کہ تم ہی مولویوں کی گلاں تے عمل کردا ہے، فرق اتنا ہی ہے کہ میں فقہا دیاں گلاں تے عمل کر لینا اور تو اج کل دے سود خوری دے زمانے دے مولویوں کی گل مان لینا، تو انہاں دیاں گلاں تے عمل کردا ہے، اور میں متقی پرہیزگار فقہا قرآن حدیث سے ماہرین، میں انہاں دیاں گلاں مان کے عمل کردا، اور تو انہاں دیاں گلاں مان کے عمل کردا۔ کچھ دن گزرے، خیر جو اس نے گوشت نہ لینا تھا اس کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد گیا
یہ اسی بات پر پکا کہ حدیث دکھائے گا تو پھر گوشت اٹھاؤں گا، ورنہ میں نہیں اٹھاتا، واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد گیا، کہا کہ ہاں بھائی حدیث اب بجائے حدیث سنانے کے وہ گاڑیوں پر اترا، لڑنے جھگڑنے لگا۔ تو یہ فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے پیش آمدہ مسائل ان اصولوں کے ذریعے سے وہ سارے حل کر دیے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں، اس طرح جو مسائل حل ہوئے، اب آپ بتائیں وہ ان کی آراء ہیں یا قرآن حدیث ہے؟ آراء ہیں یا قرآن حدیث ہے؟ قرآن حدیث ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ ایک قرآن حدیث کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ انہوں نے جو قرآن حدیث کے تہہ میں چھپے مسائل تھے وہ نکھار کر سمجھ کر لوگوں کے سامنے رکھ دیے، تو یہ بھی قرآن حدیث ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی حفیمیوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، خیالی گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ وہ شیخ چلی کا مشہور ہے نا واقعہ، شیخ چلی کو ایک ہلدی کی گٹھی مل گئی، اب وہ بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں اب دکان بناؤں گا، ایک گٹھی دے کر دکان بناؤں گا، اور پھر اس سے مجھے نفع ہوگا۔ اب یہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، اس سے مجھے نفع ہوگا، اس سے پھر میں گائے خرید کروں گا، اس گائے کی پھر آگے اور بچڑی ہوگی، وہ ماں بن جائے گی، اور بچڑی ہوگی، میرے پاس گائیاں اکٹھی ہو جائیں گی، پھر میں بیچوں گا، اور بیچ کر پھر میں شادی کروں گا، پھر کوئی ادھر بچہ آئے گا، کوئی ادھر بچہ آئے گا کہ ابا جی یہ چیز دے دو، ابا جی یہ چیز دے دو، اور میں بچوں میں خوش ہو کر رہوں گا۔ یہ خیالی پلاؤ، سمجھ آ گئی بات؟ خیالی پلاؤ۔ اور ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لطیفہ لکھا کہ شیخ چلی یہ پیسے کمانے کے لیے ایک تیلی کی دکان پہ چلا گیا، وہاں کوئی گاہک آیا، دیہات تھے، اس نے مٹکے کے اندر تیل خرید کیا اور تیل لے جانا چاہتا تھا۔ شیخ چلی یہ اس کا مزدور بن گیا، اجرت طے ہو گئی کہ یہ تیل پہنچائے گا۔ اب یہ راستے میں سوچتا جا رہا ہے کہ مجھے اجرت ملے گی، میں اس سے پھر یہ کماؤں گا، یہ کماؤں گا، یہ کماؤں گا، اور پھر میں شادی کروں گا، بچے ہو جائیں گے، کوئی بچہ آئے گا، وہ کہے گا ابا جی میں نے اتنے پیسے دے دیو، کسی نے دے دیا گا، اور کسی نے کہا گا نہیں، وہ نہیں کیا، وہ مٹکا نیچے گرا اور تیل سارا ضائع ہو گیا۔ تو اس نے کہا شیخ چلی یہ کیا کیا کہ مٹکا بھی توڑ دیا اور تیل بھی گرا دیا؟ تو یہ کہنے لگا بھئی تیرا صرف مٹکا ٹوٹا ہے اور تیل ضائع ہوا ہے، میرا سارا کنبہ تباہ ہو گیا۔ وہ کہا ایسا نہیں کرتے تھے، کیسے ہی خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، وہ تو قرآن حدیث کے اندر بڑا گہرا غور و فکر کر کے چھپے اصول وہ تلاش کرتے، ان کے ذریعے سے مسائل حل کرتے۔ تو قرآن کریم کے علوم جو چھپے ہوئے تھے ان کو سمجھنا، ان کے ذریعے سے مسائل حل کر کے امت کی دینی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ فقہا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا اس پر شکر ادا کیا جائے اللہ کا اتنا کم۔ اسی طریقے سے ایک اور الجھن
میں نے کہا تھا نا کہ بعض الجھن ہیں، مشکلات ہیں، ان کو حل کرنا۔ آپ جب حدیث پاک کے اندر دیکھیں گے، بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی بڑی مشکلات آپ کو نظر آئیں گی، الجھنیں نظر آئیں گی، احادیث کے اندر بھی۔ آپ حدیث کی کتاب لے کر بیٹھ جائیں، اس میں آپ کو رفع دین کی حدیثیں بھی نظر آئیں گی، ترک رفع دین کی حدیثیں بھی نظر آئیں گی۔ پھر رفع دین کی حدیثیں لے کر بیٹھیں گے تو کہیں رفع دین 1 آئے گا، کہیں 2 آئیں گے، کہیں 3 آئیں گے، کہیں 4 آئیں گے، کہیں 8 آئیں گے، کہیں 16 آئیں گے، حتیٰ کہ 28 تک رفع دین۔ رفع دین کی حدیثوں کے اندر بھی پھر اسی طریقے سے آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی حدیثیں پڑھ کر اور خود اردو ترجمے دیکھ دیکھ کر میں مسائل خود سمجھوں گا، خود حل کروں گا، یہاں آ کر وہ مسئلہ کیسے حل کرے؟ رفع دین کی حدیثیں بھی، اور پھر وہ بھی مختلف قسم کی، ترک رفع دین کی حدیثیں بھی ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیثیں بھی ہیں، قرات نہ کرنے کی حدیثیں بھی ہیں۔ پھر خود قرات کرنے والی حدیثیں بعض ایسی ہیں کہ امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھی جائے، اور بعض ایسی ہیں کہ فاتحہ بھی پڑھی جائے، زید سورت بھی پڑھی جائے۔ اب وہ عمل کرے گا، وہ کس پر عمل کرے گا؟ حدیث کا اندر ٹکراؤ آ گیا۔ آمین اونچے کہنے کی حدیثیں بھی ہیں، ایسا کہنے کی حدیثیں بھی ہیں، اب کس پر عمل کرے گا؟ یہ عقدہ کتنا بڑا ایک پیچیدہ ہے، کتنی بڑی مشکل ہے کہ حدیثوں میں ٹکراؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تحقیق کر کے دیکھیں، اکثر و بیشتر منکرین حدیث یہ پہلے اہل حدیث تھے۔ ان کو شوق چڑھا کہ بجائے فقہا کے پیچھے لگنے کے، فقہ کو پڑھنے کے، براہ راست حدیث پڑھی جائے، حدیث کو سمجھا جائے۔ اب جب حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو اس میں حدیثوں کے اندر ان کو نظر آیا اس طرح ٹکراؤ، کہیں ٹکراؤ حدیثوں کا آپس میں، کہیں ٹکراؤ حدیث کا قرآن کے ساتھ۔ ایک دفعہ گھنٹہ گھر میں اہل حدیث لوگوں نے کانفرنس رکھی، اور غالباً عنوان تھا مسائل کا حل حدیث سے، مسائل کا حل حدیث سے۔ اب انہیں لوگوں کو جو تاثر دینا تھا۔ اللہ کی روڑ و اربوں رحمت نازل کرے مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ اس وقت ملتان میں تھے، بکر مدارس میں، تو انہیں اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور صرف ایک بات اس کو بتائی کہ جا کر اسے یہ سوال کرنا کہ جناب قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، انہ کان صدیقا، بہت سچیار، بہت سچے اور نبی۔ اور ادھر بخاری شریف کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، ثلاثہ کذبات۔ اب قرآن کی بات مانیں کہ حدیث کی مانیں؟ حدیث اگر سچی ہے تو قرآن کی آیت کو کیا کہو گے؟ قرآن کی آیت سچی ہے تو بخاری کی حدیث کو کیا کہو گے؟ اب اس پر جب اس نے سوال کیا تو جو ان کا مقرر تھا وہ بڑا چکرا گیا، وہ بڑا گھبرا گیا۔ اخیر اس لڑکے پر کچھ تشدد کرنے لگے تو 2-4 وہاں پر اور بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب بڑا معقول اس کا سوال ہے، جواب ہونا چاہیے، یہ کوئی جواب نہیں مار پیٹ والا اور گالیوں والا، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو ان کی کانفرنس سیمینار وہ درمیان میں پھر وہیں رہے۔ اب یہ کتنی پیچیدہ بات ہے،
حدیث کہتی ہے کہ 3 جھوٹ بولے، قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیّا۔ اس طرح کئی پیچیدگیاں ہیں، ان پیچیدگیوں کو فقہاء کرام نے حل کیا۔ فقہاء کو اللہ پاک نے قرآن حدیث کی سمجھ عطا کی تو انہوں نے ان پیچیدگیوں کو حل کیا۔ انہوں نے حل یہی کیا کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا 3 جھوٹ مجازن کہا گیا، حقیقت کے اعتبار سے یہ توریہ تھا۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جملہ بولا جائے کہ اس کا ایک ہو مفہوم قریب، ظاہری مفہوم قریب، اور ایک ہو اس کا مطلب بعید، اور دونوں درست ہوں۔ متکلم وہ ارادہ کرے وہ بعید معنی کا، اور سامنے کا ذہن جائے گا قریب معنی کی طرف، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ ایک کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو میلے کی دعوت دی گئی کہ آپ بھی چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب جب کوئی کہے نا کہ بھئی یہ بیمار ہے، ذہن کدھر جاتا ہے؟ بدنی بیماری کی طرف۔ بیمار ہے تو ذہن کدھر جاتا ہے؟ ہاں جی، جسمانی بیماری کی طرف۔ لیکن اگر کسی کے اندر کوئی کڑھن ہو، چبھن ہو، اور بڑی پریشانی ہو، اور اس کو غم فکر لاحق ہو، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بیماری۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ واقعی کوئی جسمانی بدنی بیماری ہے، چلو ان کو چھوڑ دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد کیا تھی کہ یہ بت پرستی کی وجہ سے جو اندر پریشانی لاحق تھی، اندر کڑھن تھی کہ کس طریقے سے اس شرک کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے ان کو بتوں سے ہٹایا جائے، یہ اندر کی کڑھن، اسی کو انہوں نے بیماری کے ساتھ تعبیر کر کے اپنے آپ کو سقیم کہا۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے، لیکن ان کا ذہن گیا بدنی جسمانی بیماری کی طرف، تو مجازن اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، حالانکہ حقیقتاً وہ جھوٹ نہیں۔ واپس آئے تو واپس آ کر دیکھا کہ بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اور جو ان کا بڑا تھا بت اس کے گلے میں کلاڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ کہا بل فعلہ کبیرہم۔ اب اس کا ایک معنی ہے قریب اور ایک معنی ہے بعید۔ سامنے بڑا کون نظر آ رہا ہے؟ وہ کس کو بڑا سمجھتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یا بت کو؟ وہ بت کو بڑا سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، وہ بڑا سمجھتے تھے بت کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کا ذہن کدھر گیا؟ بت کی طرف۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ نبی اپنی قوم کا بڑا ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کا بڑا ہوتا ہے، ان کی مراد تھی اپنی ذات۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن مجازن اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس تہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو فقاہت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک تو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ وہ لاحق ہوگی اور وہ میرے پاس پہنچے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، اطولہن یدن، ان میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کی پمائش شروع کر دی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں،
تو ہاتھ زیادہ لمبے تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ازواج مطہرات نے مبارکباد دینی شروع کر دی، سودا مبارک ہو کہ نبی اسلام کے جدا ہونے کے بعد سب سے پہلے تو نبی اسلام کے ساتھ لاحق ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس وقت ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ان کی وفات کے ساتھ ہمیں بات سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام کی مراد ہاتھوں کی لمبائی سے، یہ مقدار کے لحاظ سے، پیمائش کے لحاظ سے یہ لمبائی مراد نہیں، آپ کی مراد تھی جس کی سخاوت والے ہاتھ لمبے، سخاوت والا ہاتھ لمبا ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں بہت سخی تھیں، ان کا لقب تھا ام المساکین۔ تو آپ دیکھو، ایک یہ زہری معنی تھا اور ایک معنی دوسرا تھا، لیکن جن کی عربی زبان تھی وہ بھی اصلی معنی تک نہیں پہنچ سکی۔ جب واقعہ سامنے آیا اس وقت پھر ان کو یہ بات سمجھ آئی، لیکن فقہائے کرام واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی اس مراد تک پہنچ جاتے، اپنی فقاہت اور مہارت کی بنا پر وہ پہلے ہی اس مفہوم تک پہنچ جاتے۔ ایک محدث سے فضل بن عطیہ، کیا نام؟ فضل بن عطیہ، ان کا بیٹا تھا محمد بن فضل، سیاستہ میں بھی ان کا نام آتا ہے محمد بن فضل۔ تو فضل بن عطیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا جانا رکھتے تھے۔ تو ایک دن جب گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا محمد کیا کر رہا ہے؟ کہا جی وہ محدثین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر حدیثیں لکھ کر لے آتے ہیں۔ ان کا کام یہ تھا، محدثین کے پاس گئے اور محدثین نے حدیثیں سنائیں، انہوں نے پھر ان کو نوٹ کر لیا اور واپس آ گئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ کبھی تو ان کو ہمارے پاس بھی لے آنا۔ تو ایک دن فضل بن عطیہ محمد بن فضل کو لے کر امام صاحب کی خدمت میں آئے، اور محمد بن فضل نے اب تک جو حدیثیں لکھی ہوئی تھیں وہ حدیثیں بھی ساتھ لے کر گئے۔ الیک سلیک ہوئی اور وہ کتاب امام صاحب کو دکھائی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو یوں کتاب کھولی تو اس میں حدیث لکھی ہوئی تھی، ان ولد الزنا شر من الثلاث، ان ولد الزنا شر من الثلاث، زنا سے پیدا ہونے والا لڑکا یہ تین میں سے زیادہ برا۔ اب تین کون؟ زانی، مزنیہ اور ولد الزنا، تین نفر ہو گئے نا۔ تو انہیں تین میں سے زیادہ برا کون؟ ولد الزنا، یہ زیادہ برا۔ جب یہ حدیث سامنے آئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن فضل سے پوچھا ما معنی ہو، ما معنی ہو؟ تو وہ کہنے لگے معنی ہو ہوا معنی ہو، معنی ہوا معنی، اس کا معنی وہی ہے نا جو اس کا معنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کا لفظوں میں اور ترجمے میں اور یہی اس کا معنی ہے۔ وہ ایک ہمارے بہاڑی میں مولوی صاحب تھے جماعت اسلامی کے، تو تقریر کر رہے تھے اور بار بار تقریر میں لفظ بولتے آئین دستور، آئین دستور، آئین دستور۔ تو کسی نے پرچی لکھ کر بھیج دی جی آئین اور دستور میں کیا فرق ہے؟ تو انہیں پرچی پڑھی تو پہلے تو پرچی پڑھ کر کہتے ہیں یہ حرامی پرچی کہاں سے آ گئی؟ دستخط نہیں تھے، دستخط نہ ہونے کی وجہ سے، نام نہ لکھنے کی وجہ سے یہ حرامی پرچی کہاں سے آ گئی؟ اس کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہے۔
پتہ ہی نہیں کون یہ لکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ کتنا جاہل بے وقوف آدمی ہے، آئین آئین ہوتا ہے، دستور دستور ہوتا ہے۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں، جاہل آدمی آئین آئین ہوتا ہے، دستور دستور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں معنی ہو معنی ہو، اس کا معنی وہی ہے نا جو اس کا معنی ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ نے 13 قرآن کی آیات اسی وقت پڑھ دیں کہ اگر اچھا اس کا معنی وہی ہے جو ظاہری طور پر سمجھ آ رہا ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اب قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قرآن کریم میں ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کریم میں ہے وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ امام صاحب نے 13 آیات پڑھ دی کہ اگر یہی ہے اس کا مطلب تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب جناب بیٹا بھی پریشان اور باپ بھی پریشان۔ آخر فضل بن عطیہ یہ کہنے لگے امام صاحب کو کہ اے امام صاحب آپ ہی بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سمجھائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو الفاظ حدیث کا علم بھی عطا کیا تھا اور ان کے معنی کا علم بھی عطا کیا تھا۔ اب امام صاحب نے یہ حدیث سمجھائی، کن کو سمجھا رہے ہیں؟ فضل بن عطیہ محدث اور ان کا بیٹا محمد بن فضل، یہ محدثین کے پاس جا جا کر حدیثیں لکھنے والے ان کو یہ حدیث سمجھا رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا گیا۔ طالب علموں ایک بات یاد رکھو، بعض اوقات حدیث میں ایک واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن نقل ہوتے ہوتے الفاظ رہ جاتے ہیں، لیکن پس منظر میں جو واقعہ خاص ہوتا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، تو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خاص واقعہ سامنے رکھ لیا جائے پھر اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے بھی جواب یہ دیا کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ یا حکم کلی نہیں، بلکہ یہ ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانے میں مرد عورت نے گناہ کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو یہ جو مرد عورت گناہ کرنے والے ہیں یہ گناہ تو کر بیٹھے لیکن یہ کفر نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے تھے، گالیاں نہیں نکالتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، گناہ کر بیٹھے لیکن یہ ان کے اندر گناہ نہیں تھے۔ اور جو پھر زنا سے بچہ پیدا ہوا وہ جناب شرک بھی کرتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اس کے اندر کئی گناہ ہیں۔ تو اس لڑکے کے بارے میں کہا گیا ان ولد الزنا شر من الثلاثہ، کہ یہ خاص لڑکا یہ 3 میں سے زیادہ برا۔ اب جب یہ حدیث سمجھ آئی باپ بیٹے کو، تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا ولدی ھذا ھو العلم، سبحان اللہ، یا ولدی ھذا ھو العلم، کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ ایک محدث ہیں عامر بن فرات، کیا نام؟ عامر بن فرات، یہ امام صاحب کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ تو ان کا واقعہ لکھا کہ عامر بن فرات کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ بھی غالباً محمد بن یزید نام ہے، محمد بن یزید وہ آئے۔ تو عامر بن فرات نے پوچھا حل نظرتا فی کتب الامام، امام سے مراد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے ابو حنیفہ کی کتابوں میں نظر کی ہے، ان کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا ما اسناؤ بکتب الامام انی اطلب الحدیث،
میں امام صاحب کی کتابیں دیکھ کر کیا کروں گا؟ میں تو حدیثیں تلاش کرتا ہوں، محدثین کے پاس جا جا کر حدیثیں تلاش کرتا ہوں۔ عامر بن فرات نے عجیب جواب دیا۔ عامر بن فرات نے کہا انی طلبت الحدیث 70 سنة فلم احسن الاستنجاء حتی نظرت فی کتب الامام۔ میں نے 70 سال اسی طریقے سے حدیثیں تلاش کی ہیں، لیکن جب تک میں نے امام ابو حنیفہ کی کتابیں نہیں دیکھی مجھے اچھی طرح استنجا کرنا بھی نہیں آیا۔ استنجا کرنے کا طریقہ بھی آیا صحیح تو امام صاحب کی کتابوں سے۔ یہ ہے فقہا کا کارنامہ کہ انہیں قرآن حدیث کو سمجھایا، قرآن حدیث کو سمجھایا۔ اب کس طریقے سے امام صاحب نے یہ حدیث باپ بیٹے دونوں کو سمجھائی؟ تو یہ ہیں وہ مشکلات پیچیدگیاں مفہوم کے لحاظ سے بھی جو فقہا سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ حدیث کا ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے مخفی۔ ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، معنی مراد ہوتا ہے مخفی۔ اب جو عام ذہن ہوگا وہ تو جائے گا ظاہری معنی کی طرف، جبکہ مراد وہاں پر مخفی معنی ہے۔ قرآن کریم سے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب یہ آیت اتری کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، صرف اتنی آیت اتری پہلے، تو بعض صحابہ کرام نے سیاہ سفید دھاگے بنا لیے۔ اب سحری کھانے کے لیے بیٹھے اور دھاگے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جب تک سیاہ سفید کا فرق نظر نہ آتا چل تو چل، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور جب سیاہ سفید دھاگے کا فرق نظر آتا اس وقت کھانا پینا بند کرتے۔ یہ دھوکہ لگا نا کہ انہیں دھاگے سے یہی دھاگا سمجھ لیا یہ ظاہری، جبکہ اللہ کی مراد یہ نہیں تھی، اللہ کی یہ مراد نہیں تھی، اللہ کی مراد کچھ اور تھی جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں من الفجر یہ کلمہ اتار کر اپنی مراد بتا کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں، اس سے وہ مخفی معنی مراد ہے جس کی من الفجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعد میں مراد واضح کر دی۔ خیط ابیض اس سے مراد صبح صادق، اور خیط اسود اس سے مراد ہے رات کی تاریکی، یہ وضاحت کر دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غالباً چادر تھی وہ دی جو مردوں کے استعمال میں نہیں آ سکتی تھی، عورتیں استعمال کر سکتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اوڑھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کچھ غصے کی کیفیت آپ پر آ گئی، تو کہا کہ جاؤ اس کو آگ میں جلا دو، تنور میں جا کر ڈال دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر تنور میں ڈال دی، واپس آئے اور آ کر بتایا کہ جی میں نے تنور میں ڈال دی، تو نبی صاحب نے خود فرما دیا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تو یہ تھا کہ تو استعمال نہ کر، گھر کی عورتوں میں جا کر تقسیم کر دے۔ تو اب دیکھو ظاہری حکم کیا ہے اور مراد کیا ہے۔ ظاہری حکم کچھ اور ہے، مراد کچھ اور۔ اب یہ الجھنے اور یہ پیچیدگیاں ان باریکیوں کو فقہا سمجھتے ہیں، اس کو فقہا ہی سمجھتے ہیں، اور جتنی جس کے اندر فقہا زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ قرآن حدیث کو اور دین اور اسلام کی باریکیوں کو زیادہ سمجھتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اعظم کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے حفظ حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی امام اعظم، اور اگر فہم حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی امام اعظم، دونوں اعتبار سے امام اعظم ہے، بڑے امام اس لیے کہا جاتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ پہلے ناراض سے رہتے تھے، لیکن جب تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہوئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر واقف نہیں ہوئے، اور امام صاحب سے دور رہے اور دور سے باتیں سنی تو فروغ گنڈے سے اتنے متاثر ہوئے کہ امام صاحب کے بارے میں بہت سخت باتیں بھی کہہ دی، لیکن بعد میں پھر یہ کوفہ کے اندر آ گئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں آ گئے، جب کوفہ میں آئے تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، قرآن حدیث کی مہارت پر جو مطلع ہوئے تو پھر جتنی ان کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت تھی اور دل کے اندر قدر و منزلت تھی، شاید ہی اتنی محبت اور قدر و منزلت کسی اور کی۔ ایک دفعہ ذرا توجہ سے یہ بات اب سمجھ آئے گی، میں کچھ اب امام صاحب کی فقاہت آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتے تھے فقاہت کے ساتھ۔ ایک دفعہ مرد عورت میں یہ حالت پیدا ہو گئی کہ عورت وہ اپنے خامد پر ناراض ہو گئی، اسے بول چال بند کر دیا، اب خامد بلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بولتی نہیں، جب خامد کوشش کر کے بیچارہ ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر تو پہلے نہ بولی تو تجھے 3 طلاقیں نا تو میرا سارا مال صدقہ، اگر تو پہلے نہ بولی اور میں پہلے بولا تو میرا سارا مال صدقہ۔ بیٹھ جاؤ۔ تار ہٹانا۔ تو مرد نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو پہلے نہ بولی اور میں پہلے بولا تو میرا سارا مال صدقہ۔ بیوی غصے میں تھی، اب وہ بھی کہتی ہے کہ اگر تو پہلے نہ بولا میں پہلے بولی میرا سارا مال صدقہ۔ صورت سمجھ آ گئی؟ پہلے مرد نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو پہلے نہ بولی اور میں پہلے بولا تو میرا سارا مال صدقہ۔ عورت نے بھی آگے یہ کہہ دیا کہ تو پہلے بولے گا، اگر میں پہلے بولی تو میرا سارا مال صدقہ۔ اب اگر مرد پہل کرتا ہے تو اس کا مال صدقہ، عورت اگر پہلے بولتی ہے تو اس کا مال صدقہ، تو کسی نہ کسی کا مال جاتا ہے۔ دونوں پریشان ہوئے، غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو دونوں پریشان ہیں۔
اب خامد کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں بات کریں، بیوی کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپس میں بات کریں، لیکن اب وہی ان کی قسم سامنے ہے۔ بیوی پہل کرتی ہے تو اس کا مال صدقہ، خامد پہل کرتا ہے تو اس کا مال صدقہ، اور دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ بات کریں لیکن بات ہو نہیں رہی۔ بڑے پریشان ہوئے، مختلف علماء کے پاس گئے، مسئلہ حل نہ ہوا۔ اخیر ان کو مشورہ دینے والے سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ تو امام ابو حنیفہ کے پاس جا۔ اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر یہی مسئلہ ذکر کیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ بھئی تو جا اور اپنی بیوی کو جا کر تو پہلے بلا لے، تو جا اور اپنی بیوی کو پہلے تو بلا لے۔ اب آپ کا ذہن کیا ہے کہ جب یہ پہل کرے گا، پہلے بلائے گا تو کیا ہوگا؟ مال صدقہ، بولیں مال صدقہ۔ ہاں جی، مرد کا مال صدقہ ہو جائے گا نا۔ اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں پہلے بولا تو میرا سارا مال صدقہ، لیکن امام صاحب نے کہا کہ جا تو پہلے جا کر بلا لے، نہ تیرا مال صدقہ نہ تیری بیوی کا مال صدقہ۔ اب بیوی کا مال تو صدقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوی کی شرط پوری ہو گئی۔ بیوی کی یہی شرط تھی کہ تو پہلے بولے، میں پہلے بولی تو میرا مال صدقہ۔ اب جب یہ جا کر پہلے بلا لیتا ہے تو بیوی کی شرط پوری ہو گئی، تو اس کا مال تو صدقہ نہیں ہوگا، لیکن مرد کا مال تو ہونا چاہیے نا صدقہ۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ نہ تیرا مال صدقہ نہ تیری بیوی کا مال صدقہ۔ یہ خوش خوش واپس گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سنا کہ امام صاحب نے یہ جواب دیا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے امام اور جواب یہ دیا، مسئلہ یہ بتایا۔ تو اب ایک بات یاد رکھو، یہ چونکہ مخلص لوگ تھے، دل صاف تھے، آپس میں محبت تھی، تعلق تھا، اس لیے پھر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہ گیلے شکوے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہو، خود امام صاحب کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ اے امام، آپ نے یہ جواب دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایسے نہیں، اس آدمی کو بلاؤ۔ اس آدمی کو بلایا، امام صاحب نے اس کو کہا کہ بھئی اپنا مسئلہ دہرا۔ اس نے اپنا سارا مسئلہ دہرایا کہ یوں مسئلہ ہمارا بن گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری کے سامنے بھی یہی مسئلہ بتایا کہ تو جا اپنی بیوی کو جا کر پہلے بلا لے، نہ تیرا مال صدقہ نہ تیری بیوی کا مال صدقہ۔ اب سفیان ثوری کے سامنے جب یہ جواب دیا وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سفیان ثوری پریشان ہو رہے ہیں تو اب آپ نے مسئلے کی حقیقت کھولی۔ آپ نے پوچھا کہ سفیان ثوری صاحب، اس کی بیوی نے کہا تھا کہ تو پہلے بولے گا تو پھر میں بولوں گی، اور اگر میں پہلے بولی تو میرا مال صدقہ۔ اس نے آگے یہ کہہ دیا کہ تو پہلے بولے گی تو پھر میں بولوں گا، میں پہلے بولا تو میرا مال صدقہ۔ اب امام صاحب نے کہا کہ مرد نے پہل کی تھی کہ تو پہلے بولے گی، مرد نے ابتدا کی تھی کہ تو پہلے بولے گی تو پھر میں بولوں گا، میں پہلے بولا تو میرا سارا مال صدقہ۔ تو جب مرد نے یہ کہا تو عورت بولی تھی یا چپ رہی تھی؟
کیا خیال ہے؟ جب مرد جب جملہ کہہ چکا، قسم اٹھا لی، تو اس کے بعد عورت بولی تھی یا خاموش رہی تھی؟ اس نے جو آگے جواباً کہا کہ تو پہلے بولے گا تو پھر میں بولوں گی، یہ عورت بول رہی ہے نا، تو مرد کی شرط پوری ہو گئی یا نہیں؟ مرد کی شرط پوری ہو گئی کہ وہ پہلے بول پڑی، مرد کی شرط پوری ہو گئی۔ اب کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اب پہل آپ کر لیں اور آپ بلا لیں تاکہ عورت کی شرط بھی پوری ہو جائے۔ نہیں سمجھے میرے خیال میں؟ نہیں سمجھے؟ دوبارہ کہہ دوں؟ مرد نے قسم اٹھائی تھی پہلے کہ اگر تو بولے گی تو پھر میں بولوں گا، اور اگر میں پہلے بولا تو میرا مال صدقہ، یہ اس نے کہا۔ آگے عورت پھر کہتی ہے کہ اگر تو پہلے بولے گا تو پھر میں بولوں گی، اور اگر میں پہلے بولی تو میرا مال صدقہ۔ اب جب مرد نے یہ کہا کہ تو پہلے بولے گی تو پھر میں بولوں گا، میں پہلے بولا تو میرا مال صدقہ، جب یہ مرد کہہ چکا اس کے بعد عورت چپ رہی تھی یا بولی تھی؟ تو مرد کی شرط پوری ہو گئی۔ اب جب یہ مرد جائے گا اور یہ جا کر اپنی بیوی کو پہلے بلا لے گا تو عورت کی شرط بھی پوری ہو گئی۔ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس مسئلے کی حقیقت آئی تو پھر وہ اٹھے اور امام صاحب کی پیشانی چوم لی اور ایک عجیب جملہ کہا، انت سید العلماء۔ تو بھائی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ان کا اجتہاد اتنا گہرا اور اتنے گہرے علم پر مبنی ہوتا ہے کہ سفیان ثوری بھی اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے، اور آج یہ دکاندار چھابڑی فروش یہ اس تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں جب تک سفیان ثوری بھی نہ پہنچ سکے۔ اور جب ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو قصور اپنی سمجھ کا کہتے کیا ہیں، یہ امام صاحب کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ یہ ہے فقاہت جو میں نے آپ حضرات کو سمجھائی کہ فقہ کہتے ہیں قرآن حدیث کی گہری سمجھ، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے استنباط کا۔ نابتا کا معنی ہوتا ہے زمین سے پانی نکالنا، زمین سے جو چھپا پانی ہے نیچے اس کو نکالنا، اور استنباط مسائل کا مطلب یہ ہے قرآن حدیث کی تہ میں چھپے اصول، چھپے مسائل، ان کو نکالنا، تلاش کرنا، یہ ہے علمی اور فقہی اصطلاح میں استنباط، اسی کو کہا جاتا ہے فقہ۔ تو فقہ کا میں نے معنی یہی بتایا، گہری سمجھ۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ایک دو سوال میں بتا دوں۔ کہا جاتا ہے کہ جی اہل حدیث مذہب پرانا ہے، قدیم مذہب ہے، اس پر ان کے رسالے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث قدیم مذہب کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث مذہب اس وقت سے آ رہا ہے جب سے حدیث اس وقت سے اہل حدیث مذہب آ رہا ہے۔ اور یہ جو فقہی مذاہب ہیں یہ تو شروع ہوئے اماموں سے، امام حنیفہ بعد کے، امام مالک بعد کے، امام شافعی بعد کے، امام احمد بن حنبل بعد کے۔ لہذا یہ جو فقہ ہے یہ تو بہت حدیث کے بعد پیدا ہوئی، تو سچا مذہب وہ ہوگا جو نبی پاک کے زمانے سے آ رہا ہے۔ باقی درمیان میں جو مذہب پیدا ہوئے وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ طالب علموں میں کوئی اس کا جواب دے سکتا ہو تو دے، اس کو انعام ملے گا، یا میں دیتا ہوں تو آپ سب مجھے انعام دیں۔
آپ جواب کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ ہونا چاہیے جواب۔ جواب یہ ہے کہ ایک ہے کسی علم کا وجود، ایک ہے پھر اس علم کی تدوین، اس کو پھر علم کی شکل میں اور کتابی شکل میں اس کو مدون کرنا، جمع کرنا۔ یہ دو چیزیں جدا جدا ہیں۔ ایک ہے کسی علم کا وجود اور ایک ہے پھر اس کا مدون کرنا۔ آپ بتائیں کہ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، یہ نحو کے قواعد ہیں۔ یہ فاعل کا مرفوع ہونا، مفعول کا منصوب ہونا، یہ اس وقت سے شروع ہوا جب یہ نحو لکھی گئی۔ او بھائی، جب سے عربی ہے اس وقت سے فاعل مرفوع ہے، اس وقت سے مفعول منصوب ہے، اس وقت سے مضاف الیہ مجرور ہے۔ لیکن قواعد تلاش کر کے اس کی تدوین بعد میں ہوئی، وجود پہلے تھا۔ اسی طریقے سے یہ سیغے پہلے سے ہی موجود تھے، علم صرف مدون بعد میں ہوا۔ تو ایک ہے وجود اور ایک ہے علم کی تدوین۔ تو بعض اوقات علم کا وجود وہ تو پہلے سے ہوتا ہے، البتہ اس کو مدون بعد میں کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے صرف نحو کی مثال دی۔ تو اسی طریقے سے فقہ یہ نبی پاک کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور امام ابو حنیفہ اور یہ ائمہ انہوں نے پھر اس کو مدون کی، تدوین بعد میں ہوئی ہے، فقہ پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، پہلے سے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں ہے، غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ تبوک میں بہت سارے صحابہ کرام اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور بعض منافقین بھی جھوٹے بہانے کر کے وہ بھی جہاد سے پیچھے رہ گئے، اور ان کی مذمت میں پھر قرآن کریم کے اندر آیات نازل ہوئیں خالفین اور متخلفین ان کے بارے میں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اب اس کے بعد صحابہ کرام نے اتنا پکا ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ کوئی جہاد کا موقع آئے گا تو ہر صحابی نے ارادہ کیا کہ میں جہاد کے لیے نکلوں گا، میں جہاد کے لیے نکلوں گا۔ سارے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اگر سارے جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں تو پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہ جائیں گے اکیلے۔ تو اس زمانے میں جو قرآن نازل ہوگا اس کو محفوظ کون کرے گا؟ آپ جو مسائل بتائیں گے، احکام بتائیں گے، ان کو محفوظ کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر تقسیم کار کر دیا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نبی پاک کے پاس رہ جائیں اور کچھ جہاد کے لیے نکل جائیں، کچھ نبی پاک کے پاس رہیں اور کچھ جہاد کے لیے نکلیں۔ من کل فرقۃ منہم طائفہ، سارے نہیں بلکہ ہر قبیلے سے ایک جماعت نکلے۔ اب جو جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، یہ مجاہدین تو جہاد کریں گے، اور جو پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا کام، وہ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کام یہ بتایا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین میں گہری سمجھ حاصل کریں، دین کے اندر فقاہت پیدا کریں، دین کی فقہ، اسلامی فقہ، دینی فقہ وہ حاصل کریں۔ کس سے؟
کس سے؟ کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے معلم فقہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ نبی پاک. نبی علیہ السلام. اور سب سے پہلے فقہ کے متعلمین وہ کون؟ صحابہ کرام. اور یہ سیکھنے اور سکھانے، فقہ کے سکھانے سیکھنے کا حکم دینے والے کون؟ اللہ. اللہ. تو دیکھو فقہ تو شروع سے آ رہی ہے، فقہ شروع سے آ رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ تدوین بعد میں ہوئی، جیسا کہ صرف کی علم صرف کی تدوین بعد میں، جبکہ سیکھا جا پہلے سے موجود ہے. علم النحو کی تدوین بعد میں، جبکہ قواعد جو نحو کے بعد میں مدون ہوئے انہی کے مطابق اعراب پہلے سے موجود تھا. تو اسی طریقے سے علم فقہ بھی موجود تو پہلے تھا، لیکن ان ائمہ کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو مدون کرا دیا. لوگ قرآن کا بعض انکار کرتے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا؟ اس لیے نہیں مانتے کہ نبی علیہ السلام کوئی جمع شدہ قرآن دے گئے تھے؟ جمع شدہ قرآن نہیں دے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مدون کیا گیا، لیکن صورتوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی اور اس کو عام بھی نہیں کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی قرآن کریم کو جمع کر کے عام نہیں کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدا تک بھی جمع نہیں ہوا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے قرآن کریم کو جمع کرا دیا. انکار کرنے والے اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ یہ بعد میں جمع کیا گیا اور بعد کے اندر جمع کرنے والوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی. اگر نبی پاک کے زمانے سے یہ جمع شدہ ہوتا تو شاید یہ شک شبہ نہ کرتے، لیکن قرآن کریم بعد میں جمع کیا گیا. تو جو کہتے ہیں نا ہم وہی چیز اور پھر بعد میں قرآن کریم لغات قریش پر جمع کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، یہ سارا کام بعد میں ہوا. انکار کرنے والے اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن کریم کا سارا کام بعد میں ہوا، اس کا کیا اعتبار؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جمع شدہ تو نہیں، یہ تو خود انسانوں کا جمع کرتا ہے. بعین ہی یہی شک شبہ فقہ کے منکرین کا ہے جو قرآن کریم کے منکرین کا ہے. اور اسی طریقے سے منکرین حدیث وہ بھی اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی. یہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں. بخاری بعد میں لکھی گئی، ترمذی بعد میں لکھی گئی، مسلم شریف بعد میں لکھی گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف عجمی سازش، قرآن چھڑانے کے لیے حدیث جمع کر لی گئی، حدیث کی کتابیں بنا لی گئیں. تو ان تینوں کا اعتراض ایک ہی نوعیت کا ہے. تو اگر فقہ کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ بعد میں مدون ہوئی ہے تو پھر تو حدیث بھی چھوڑ دینی چاہیے، پھر قرآن کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کی تدوین بھی تو بعد میں ہوئی. تدوین کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تو قرآن کریم میں بھی اس کو بھی بعد میں جمع کیا گیا، حدیث کو بھی بعد میں جمع کیا گیا. اسی طریقے سے فقہ اس کو بھی بعد میں جمع کیا گیا. تو اگر اس بنا پر چھوڑنا ہے کہ اس کی تدوین بعد میں ہوئی تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کی تدوین بھی بعد میں ہوئی ہے. اور اگر بعد میں تدوین کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑتے، حدیث کو نہیں چھوڑتے، تو پھر فقہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طریقے سے ایک ہے شریعت بنانا، دوسرا ہے شریعت بتانا.
فقہا یہ شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔ بتاتے کیسے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ قرآن حدیث کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور یہ یاد رکھنا ظاہر کے مسائل تھوڑے اور جو باطن میں چھپے مسائل ہیں وہ زیادہ، چھپے مسائل زیادہ۔ آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جائیں گے دوزخ میں اور ایک جائے گا جنت میں۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے، اور حدیث یوں بھی آتی ہے کہ یہود کے فرقے تھے 71۔ کتنے؟ 71۔ یہود کے 71، ان میں سے 70 جائیں گے دوزخ میں اور ایک جائے گا جنت میں۔ پھر فرمایا کہ نصارہ کے فرقے ہوئے 72، ان میں سے دوزخ میں جائیں گے 71، ایک جائے گا جنت میں۔ تو یہود کے باطل فرقے کتنے؟ 70۔ نصارہ کے باطل فرقے کتنے؟ ہاں جی 71۔ اور امت محمدیہ کے باطل فرقے کتنے؟ 72۔ اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کے 72 فرقے، اب یہ جو ایک فرقہ زید بنا جو یہود کے اندر بھی نہیں تھا، نصارہ کے اندر بھی نہیں تھا، امت محمدیہ کے اندر یہ فرقہ ہوگا، وہ فرقہ کیا ہے؟ تفسیر قرطبی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت کے تحت اس 72ویں فرقے کی علامت لکھی۔ اگر بات کو یاد رکھو اور اس کی اہمیت محسوس کرو تو پھر تو میں بتاؤں، ارشاد۔ اور اگر آپ نے دونوں کان استعمال کرنے ہیں، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالو، تو پھر میں اس کی بے قدری نہیں کراتا۔ ارشاد۔ یاد رکھیں گے؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 72ویں فرقے کی علامت بتائی۔ علامت یہ بتائی ہم یعادون العلماء و یبغضون الفقہاء۔ کیا جملہ میں نے بولا؟ اونچی آواز سے، ہم یعادون العلماء و یبغضون الفقہاء۔ علماء کے ساتھ وہ عداوت رکھیں گے اور فقہاء کے ساتھ بغض رکھیں گے۔ جب یہ میں نے پڑھا تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ فقہاء کا بغیض فرقہ یہود میں نہیں ہوا، نصارہ میں نہیں ہوا، امت محمدیہ کے اندر ہوگا، اس کی وجہ کیا؟ تو آگے جب یہ آیت آئی وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، آگے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہاں آ کر امام قرطبی نے ایک بات لکھی، اس سے مجھے جواب مل گیا جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ پہلی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دینے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ تفصیلی احکامات دے دیتے، اور جب حالات کے بدلنے سے نئے احکامات کی ضرورت محسوس ہوتی، نئے مسائل پیدا ہو جاتے، نئے تقاضے پیدا ہو جاتے،
تو اللہ تعالیٰ نیا نبی بھیج کر بعد والے حالات کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرما دیتے. حالات پھر بدلتے رہتے. جب بہت بدل جاتے اور پہلے حالات میں جو احکام عطا ہوئے وہ بعد والے حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ پھر نئے نبی کے ذریعے بعد والے حالات کے مطابق نئے احکامات دے دیتے. یہ عملی احکام، عقائد میں تبدیلی نہیں آئی، عملی احکامات. یوں چلتا رہا سلسلہ. اس لیے ان کو اجتہاد فقہات کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو آپ چونکہ آخری نبی، قرآن کریم آخری کتاب، دین اسلام آخری دین، امت محمدیہ آخر الامم، یہ آخری امت. اب نیا نبی آنا نہیں، نیا دین اترنا نہیں، نئی کتاب نازل نہیں ہونی، یہی دین رہے گا، یہی کتاب رہے گی، یہی نبی قیامت تک. اور حالات بدلیں گے یا نہیں؟ حالات بدلیں گے. حالات کے بدلنے سے نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئے حالات کے نئے تقاضے سامنے آئیں گے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کے ذریعے بعد والے حالات کے مطابق نئے احکامات دے دیتے. لیکن اب نیا نبی آنا نہیں، نیا دین آنا نہیں، نئے احکامات نازل نہیں ہونے. وہ مسائل اور وہ تقاضے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی ضرورت دو طریقوں سے پوری کی. ایک تو اس طریقے سے پوری کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کی تہہ میں اصول وہ مخفی کر دیے، وہ چھپا دیے. اصول شریعت، شرعی اصول چھپا دیے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ احکام معلول بالعلت ہوتے ہیں، معلول بالاغراض نہیں، معلول بالعلت. وہ علت وہ اصل شرعی ہوتا. تو اصول شریعہ چھپا دیے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر ایسے قرآن حدیث کے ماہرین اور ماہرین شریعت پیدا کر دیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہارت عطا کی کہ وہ الفاظ کے ظاہر سے گزر کر ان کی تہ میں اتر کر انہیں وہ اصول تلاش کیے. پھر ان اصولوں کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کا طریقہ وہ بھی انہوں نے سمجھا اور اپنے شاگردوں کو سمجھایا. اور پھر وہی اصول، وہی مسائل حل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے کتابی شکل میں محفوظ بھی کرا دیے. اب وہ اصول بھی موجود ہیں اور قیامت تک جیسے قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، وہ اصول بھی اسی طریقے سے محفوظ ہیں. نئے مسائل پیش آتے رہیں گے، ان اصولوں کے ذریعے سے حل ہوتے رہیں گے. جیسے میں نے کئی ساری مثالیں آپ حضرات کو دی. تو اس طرح وہ مسائل ہوتے رہیں گے. اب آپ سمجھ گئے کہ اجتہاد فقاہت یہ امت محمدیہ کی ضرورت تھی، نہ یہ ضرورت ہے یہود کی، نہ یہ ضرورت ہے نصارہ کی. اس لیے کہ ان کی ضرورت وہ پوری ہوتی تھی نئے نبی اور نئے دین کے ذریعے. لیکن امت محمدیہ کے لیے نیا نبی آنا نہیں، نیا دین اترنا نہیں، دین بھی یہی، نبی بھی یہی، کتاب بھی یہی. تو مسائل وہ تو پیدا ہوں گے، نئے حالات سے نئے تقاضے پیدا ہوں گے. وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے تہہ میں اصول چھپا دیے، امت محمدیہ کے اندر مجتہدین فقہا پیدا کر دیے. اب انہوں نے وہ اصول تلاش کر کے ان سے مسائل حل کرنے کے طریقے، اصول بھی محفوظ کر دیے اور شاگرد اور طریقے بھی محفوظ کر دیے. اور پھر اپنے حلقہ درس قائم کر کے
ان اصولوں کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کے سینکڑوں ماہرین پیدا کر دی۔ اب قیامت تک وہ اصول بھی محفوظ، ان اصولوں کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کے طریقے بھی محفوظ۔ تو یہ ضرورت تھی امت محمدیہ کی۔ جب امت محمدیہ کی ضرورت ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا یہود میں مجتہدین فقہا ہو سکتے تھے؟ نصارہ میں ہو سکتے تھے؟ تو مجتہدین فقہا امت محمدیہ کے اندر ہیں، لہذا مجتہدین فقہا کا بغیض فرقہ وہ نہ یہود کے اندر ہو سکتا، نہ نصارہ کے اندر ہو سکتا۔ اگر وہ فرقہ ہو سکتا ہے تو وہ امت محمدیہ کے اندر۔ اس لیے وہ 72واں فرقہ جو یہود نصارہ کے اندر نہیں تھا، امت محمدیہ کے اندر ہوگا۔ اس کی علامت ہم یعادون العلماء و یبغضون الفقہاء۔ انشاءاللہ حضرت بھی تشریف لایا ہے، بس حضرت آرام بھی کریں گے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت دعا فرمائیں گے۔